أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عید الضحیٰ کا یہ تیسرا اور آخری دن جن دوستوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سنت ابراہیمی کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کی، اللہ رب العزت ان کی اس اخلاص بھری نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو لوگ نہیں کر سکے مگر دل میں ایک تمنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے تو ضرور قربانی کریں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان تڑپ رکھنے والے مسلمانوں کو اور جذبہ قربانی کو دل میں رکھنے والوں کو اللہ تعالی اس انداز سے غیب سے مدد فرمائے تاکہ اگلے سال وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سنت ابراہیمی کو زندہ کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانی تمہارے بابا
جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی سنت ہے، اور اس عمل کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا، صحابہ کرام نے بھی قربانیاں کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک قربانی اپنی قیامت تک آنے والی گناہگار امت کے لیے کیا کرتے تھے۔ آخری سال سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ منگوائے، اور اس ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار پر سرکار نے جواب دیا، علی آج میرا دل چاہتا ہے قیامت تک آنے والے جو میرے امتی تڑپ رکھتے ہیں مگر کر نہیں سکتے ہوں گے، میں نبی ان کی طرف سے قربانی ادا کر رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اب تقریباً اتنی تعداد میں یہ اونٹ ہیں، ذبح کرنے ہیں، اور سب سے مشکل قربانی بھی اونٹ کی ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، ایک اونٹ آپ ذبح کر دیں اور باقی ہم صحابہ میں تقسیم کر دیں گے، کوئی 5 کرے گا، کوئی 10 کرے گا، اسی طرح آپ کی طرف سے یہ ساری قربانی ہو جائے گی۔ سنت طریقہ بھی ہے کہ جس شخص کی قربانی ہو وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، یا وہ چھری لے کر دعا مانگ کر تو وہ اپنے ہاتھوں سے چھری قصاب کو پیش کرے تاکہ ذبح کرتے ہوئے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک قربانی میں کرتا ہوں، باقی قربانی آپ کر دینا۔ اب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی سرکار نے یہ کہا تو ہم نے دیکھا ہر اونٹ اپنے نبی کے ہاتھوں میں، قدموں میں اپنی گردن کو جھکا رہا۔ ہر اونٹ، جتنے بھی اونٹ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے اپنی گردن کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اور کسی نے خوب ترجمہ کیا کہ تو پھیر چھری میرے گلے پر، میں دعا دوں کہ قاتل کا بھلا ہو۔ تو گویا ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ میں نبی کے ہاتھوں سے ذبح ہوں اور قیامت تک میری نسل فخر کرے گی، یہ وہ اونٹ ہے جس کے بڑے کو سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے قربان کیا تھا۔ تو یہ قربانی کے دن سرکار نے دوسری خوشخبری یہ سنائی، عرض کی یا رسول اللہ دوسری خوشخبری، فرمایا دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو اور اخلاص اس میں ضروری ہے، تصنع اور بناوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو کہ جب آپ قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اخلاص شرط ہے، دکھاوا نہ ہو۔ تیسری چیز سرکار نے فرمایا کہ خوشخبری ہو کہ جتنے جانور کے بال ہیں ہر بال کے صدقے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا۔
چوتھی خوشخبری سرکار نے فرمایا اس سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پانچویں خوشخبری سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جسے آپ قربان کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے قربانی دے رہے ہو، یہ سواری کل قیامت کے دن تمہیں اٹھا کر پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جانور بے عیب ہو اور صحت مند ہو، لاغر نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، تاکہ آپ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں، جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے رب کی بارگاہ میں پسند ہو جائے۔ یہ ساری قربانی جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گزشتہ سے پیوستہ جمعے پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سیدہ سارہ کے بطن سے، اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدہ ہاجرہ کے بطن سے۔ حضرت ہاجرہ یہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ ہیں، وہ بھی حضرت سیدہ سارہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ ایسا کریں حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور یاد رکھیں یہ نبی کی گھر والی ہے اور وہ خود فیصلہ نہیں کرتی، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے ان کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ سیدہ سارہ نے مشورہ دیا، آپ نے نکاح کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا نے حضرت ہاجرہ سے، اور جب نکاح ہوا تو قدرت خدا کی دیکھو اسی سال ہی اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو سیدہ حضرت سارہ نے خود کہا تھا کہ آپ نکاح کریں، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت سیدہ سارہ رشک کرتی کہ جب ابراہیم علیہ السلام گھر میں آتے، اسماعیل علیہ السلام کو گودی میں بٹھاتے، پیار کرتے، باہر لے جاتے، اور بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، تو حضرت سیدہ سارہ کو رشک ہوا۔ میں حسد نہیں کہہ سکتا، نبی کا گھرانہ ہے، رشک ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ اس زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کسی ایسے میدان میں بٹھا کر آئیں جہاں نہ درخت ہو، نہ سایہ ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ چرند پرند ہو، وہی آپ بٹھا کر آئیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوری اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ حضرت سارہ نے خود کہا تھا نکاح کرو اور بیٹا تو نے دیا ہے، لیکن اب کہتی ہے اس کی فرمائش یہ ہے کہ ایک ایسے لک و دک میدان میں چھوڑ کر آؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم فکر نہ کرو، جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور 1 لک و دک میدان میں آ کر بٹھایا، دور تک بھی آبادی نظر نہیں آئی۔ اب ایک حضرت سیدہ ہاجرہ اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو چھوڑ کر کچھ پانی دیا اور کچھ کھجوریں دی، خورد و نوش کا سامان دیا، واپس جا رہے تھے تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے عرض کیا کہ اے میرے سر کے تاج یہ بتائیں آپ نے جہاں ہمیں بٹھا دیا، میرے ساتھ بچہ ہے، اکیلی ہوں، کوئی لک و دک میدان ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، نہ کوئی یہاں کسی کی گزرگاہ ہے، تو یہ بتائیں آپ نے مجھے اپنی مرضی سے بٹھایا یا حضرت سارہ کی مرضی سے بٹھایا؟ کس کی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا ہاجرہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لک و دک میدان میں جہاں آج اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر بٹھایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں بیٹھے اور کوئی آبادی نہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی بیوی کو بٹھایا
اور بچے کو بٹھایا تو پھر اللہ کے نبی نے دعا کیا مانگی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر بٹھایا جہاں آج اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر پہلے بھی تھا۔ سب سے پہلے اسی جگہ پر فرشتوں نے رب کا گھر بنایا، اور اس کے بعد یہ پوری روئے زمین جہاں سارا پانی ہی پانی تھا، اور اس پانی والی جگہ پر جہاں آج اللہ کا گھر ہے، یہیں سے زمین کا آغاز ہوا اور یہ پوری دنیا کا وسط بن گئی جہاں اللہ کا گھر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو مدتوں بعد بنایا، پھر اللہ نے حکم دیا آدم تم یہی میرا گھر بناؤ، اور جب زمین یہ شروع ہوئی اور جب زمین کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو، کیونکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اس کی عین سیدھ میں بیت المعمور ہے، جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے، اور جہاں جبریل علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کی عین سیدھ میں عرش معلیٰ ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنوایا۔ آدم علیہ السلام نے جب بنایا تو اس کے بعد دور آیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ جب طوفان نوح آیا تو زمین پر کوئی چیز بھی نہ ٹھہر سکی، ساری چیزیں برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، بس وہ ایک کشتی بچ گئی جس کشتی میں سوار اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ کم و بیش 80 سے 82 بندے جو بھی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں آیا وہ بچ گئے، اور یہ بیت اللہ شریف بھی اسی طوفان نوح کی نظر ہو گیا۔ یہ زمانہ گزرتا گیا، پھر دور آیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے دور میں آئے وہ دور تھا نمرود کا۔ وہ نمرود جس نے 700 سال یا 800 سال خدائی دعوے کے ساتھ اس نے حکومت کی۔ دنیا کائنات میں 4 ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ 2 کافروں میں ہے اور 2 مسلمانوں میں ہے۔ کافروں میں ایک بخت نصر ہے اور ایک نمرود ہے، اور مسلمانوں میں حضرت سیدنا ذوالقرنین ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے کتاب دی جس کا نام زبور رکھا گیا۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں، 2 مسلمان شخصیات ہیں اور 2 کافر ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہ وقت گزرتا گیا، اب دور آ گیا نمرود کا، بدبخت کا دور آ گیا۔ اس کو راہبوں نے، نجومیوں نے کہا تھا کہ اے نمرود تیری سلطنت کو زوال ہونے والا ہے، ایک بچہ ماں کے شکم میں آ رہا ہے، تیری سلطنت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ جب اس نمرود نے یہ سنا تو اس نے پابندی لگا دی، آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اولاد دینے والا اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اس کے پابندی لگانے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ مکرمہ کے شکم اطہر میں آ گئے۔ پھر نجومیوں نے کہا کہ اے بادشاہ، جس شخص نے تیرے خلاف سلطنت کے زوال کا سبب بننا
چکا ہے، وہ تو اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے، لہذا اس نے اعلان کر دیا اب جو بچہ پیدا ہو تو اسے زندہ قتل کیا جائے۔ دو ایسے ظالم حکمران آئے ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹوں سے بچے پیدا ہوئے، شکم سے بچے پیدا ہوئے، تو اس نے اعلان کر دیا ایک بدبخت نمرود ہے جس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاطر 70,000 بچے ذبح کرائے، اور ایک فرعون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے 40,000 بچے ذبح کرائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بدبختو ظالمو، تم کہتی ہو خدائی دعویٰ کرنے والو آؤ ذرا میری شان دیکھو، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں حالی تک تو سبحان اللہ نہیں آکیا کیونکہ گوشت تو ستا جڑا کھا دے میں ڈھیر کھا دے، تو محسوس ہی میں تھی دے تو سا یا تک کھادا نہیں وے یا بچایا نہیں وے۔ بھئی قربانی کے گوشت میں تو طاقت ہے، ادھر آج طاقت دکھاؤ تو صحیح۔ اما تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نمرود نے پابندی لگائی کہ ابراہیم نہ آئے، اور فرعون نے پابندی لگائی کہ حضرت موسیٰ نہ آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں او نمرود تو نے دعویٰ خدائی کا کیا، اب میری قدرت دیکھنا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور میں آئے، اب نجیمیوں نے کہنا شروع کر دیا، اے نمرود نے کو کہا اے نمرود بادشاہ جس بچے نے آنا تھا وہ دنیا میں آ گیا ہے، اب وہ بچہ کیسے آیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم کی والدہ کہنے لگی یا اللہ یہ بچہ بھی تو نے دیا اور مدت کے بعد بچہ دیا، آپ کے والد کا نام حضرت تارخ ہے اور آدر حضرت ابراہیم کے چچا ہیں۔ حضرت تارخ نے کہا کہ میری گھر والی کو کہا کہ فکر نہ کرو، ہم اللہ کی الوہیت کے مانگنے والے ہیں، ہم نمرود کی عبادت کرنے والے نہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم کی والدہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہیں، وہیں بچہ پیدا ہو گیا اور بچے کو پتھروں کی اوٹ میں رکھ کر واپس چلی آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میری بندی فکر نہ کر، یہ بیٹا تو تیرا ہے مگر نبی میرا ہے، اب اس کی حفاظت تو نے نہیں کرنی، اس کی حفاظت تو میں نے کرنی ہے۔ یہ میری قدرت کا نظارہ دیکھنا کہ جس بدبخت نے نمرود نے میری خدائی کے ساتھ شریک ہو کر اس نے خدائی کا اعلان کیا، ایک وقت آئے گا۔ بہرحال یہ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ یاد رکھنا ایک بچہ جتنا ایک مہینہ بڑا ہوتا ہے اللہ کا نبی اتنا ایک دن میں بڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، بظاہر ان کی عمر 1 سال تھی لیکن نظر آنے لگے کہ 7-8 سال کے ہیں۔ ایک دن ماں گھر میں لے آئی اور ماں سے کہا امی یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب تیرا باپ میرا خامد ہے۔ کہنے لگی اچھا میرے والد کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرے رب تیرے والد کا رب نمرود ہے۔ نمرود کا جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام بچپن ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اچھا آپ کا رب میرا باپ ہے اور میرے باپ کا رب نمرود ہے، امی یہ بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی والدہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابراہیم کے والد آئے اور ان سے سارا معاملہ بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم
ابراہیم کے والد نے کہا ذرا اس بات کو پردے میں رکھنا، لگتا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام معاشرے سے ہٹ کر ہے، اور کہا کہ میرا رب کون ہے؟ میں نے کہا تیرا باپ ہے۔ اس نے کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ میں نے کہا نمرود ہے۔ اس نے کہا نمرود کا رب کون ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی، وہ تو خود رب ہے۔ حضرت تارک گھر میں آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا یہ بتاؤ ہمارا رب کون ہے؟ کبھی کہنے لگے انہوں نے کہا کہ بس ہمارا رب تو وہی ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے۔ جی اس کا نام کیا؟ فرمایا اس کا نام نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم یہ سب کچھ دیکھتے رہے، وقت گزرتا گیا، یہ توحید کا اعلان کرتے رہے، دنیا کائنات ساری نمرود کو مان رہی ہے، لیکن اللہ کا ایک نبی ابھی بچپن ہے، لڑکپن ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ جب رب کی توحید بیان کرتے کرتے یہ شہرت بڑھتی گئی کہ اس علاقے میں مصر میں یا شام میں ایک بچہ ہے جس بچے کا نام ابراہیم ہے اور باپ اس کا تارک ہے، اور وہ خدائی کے متعلق بڑے بڑے سوال کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی ابھی نہیں، ابھی لڑکپن ہے، لیکن قدرت خدا کی دیکھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں آئے اور اس نے چند سوال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تجھے رب نہیں مانتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں اس رب کو مانتا ہوں جو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ اس نے کہا موت کو زندگی میں بھی بدل دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے بدلے گا؟ اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے، 2 قیدی قید خانے سے بلائے، اور ایک کو سزا موت کی ہو چکی تھی اور دوسرے کو چھٹکارا مل چکا تھا، اسے پروانہ مل چکا تھا۔ اس نمرود نے کہا ایسا کرو جس کو ہم نے موت کا پیغام دیا اسے چھوڑ دیا جائے، اور جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ حضرت ابراہیم مسکرا پڑے، فرمایا کیسا تو خدا ہے جس کی عقل بھی جواب دے گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرا رب اور کون ہے؟ اس نے کہا آپ بتائیں تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا رب ہے تو مشرق کی بغائے مغرب سے نکال۔ اور قرآن کہتا ہے وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا۔ بہرحال میں اگر ان پورے واقعات کی طرف جاؤں میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے فقط چند نمونے اور محبت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم کا وقت گزرتا گیا، عمر بڑھتی گئی، ادھر نمرود ظالم ظلم کرتا گیا، ادھر ابراہیم علیہ السلام توحید کا نعرہ لگانے والے۔ پوری دنیا کائنات میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے دیکھا کہ یہ صبح و شام ایک شخص ہے میری مخالفت کر رہا ہے، اس نے بہت بڑا چیخا جلوایا، 40 میٹر لمبا، 80 میٹر یہ چوڑا، بہت بڑا چیخا اس نے جلوایا۔ اس نے کہا میں ابراہیم کو آگ میں ڈال دوں گا۔ جب اس نے کہا میں ابراہیم کو آگ میں ڈال دوں گا، نہ ابراہیم بچے گا، نہ کوئی خدا کا نام لینے والا ہوگا۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور میں نمرود بدبخت آگ جلانا تیرا کام ہے، ابراہیم کو آگ سے بچا لینا پھر میرا کام ہے۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑا چیخا اس نے جلوایا۔ جب چیخا جل گیا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا چاہا نا آگ میں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔
عقل سوچ رہی تھی آگے جاؤں گا جل جاؤں گا، لیکن عشق کہنے لگا نہیں نہ گھبرا۔ کہا کیوں؟ عقل نے کہا آگے نار ہے، عشق نے کہا اس نار میں بیٹھا یار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن جو ہی ابراہیم گئے نا آگ میں تو اللہ نے فرمایا اڑی بھا جی مولا کہ تیرا کم کہے؟ میرا کم ہے جڑا میرے نال لگے ساڑ کا دنیا۔ فرمایا خبردار میرا خلیل ہے، میرا ابراہیم ہے، جلانا نہیں، کیا کروں؟ اور قرآن کہتا ہے بولو ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی آگ میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قلنا یا نارو، قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ مولا میں قرآن سن کر دعا دے رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت کر کے التجا کر رہا ہوں، اے اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اسے اگلے سال قربانی کی ہمت دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آگ میں آتے ہیں تو نمرود کی بیٹی اپنے گھر سے دور سے دیکھ رہی ہے کہ آج دیکھتی ہوں میرے باپ نے اپنے بڑے دشمن کو آگ میں ڈلوا دیا ہے، دشمن کے ساتھ آج بنتی کیا ہے؟ لیکن اس نمرود کی بیٹی نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو آپ ٹہل رہے ہیں، آگ نے چھوا تک کی نہیں۔ جب نمرود کی بیٹی مشاتا اور وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو حیران ہو گئی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں آئی، اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ میرے بابا نمرود نے بڑی آگ جلائی اور ابراہیم کو اندر ڈالا، لیکن ابراہیم کے تو کپڑوں کو بھی آگ نہ چل لگی اور وہ تو یوں ٹہل رہے جیسے باغ کی سیر کر رہے ہوں۔ اور یہ سارا دن منظر دیکھا، یہ رات کا منظر دیکھا، پھر دوسرا دن آیا، بالآخر بیٹی سے برداشت نہ ہوا، بیٹی دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی او میرا باپ نمرود، مجھے ابراہیم کے رویے نے بتا دیا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور ابراہیم سچا ہے۔ مزہ تب آتا ہے جب غیر کوئی گواہی دے۔ بیٹی نمرود کی، اس نے کہا میں تجھے نہیں مانتی اس لیے کہ تو نے اتنا بڑا چکھا جلوایا اور ابراہیم کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو باغ کی طرح سیر کر رہا ہے۔ وہ بیٹی نمرود کی جب منظر دیکھتی ہے تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرے اپنے باپ سے کہا کہ بابا تو بھی کہتا ہے میں رب ہوں، لیکن ہمارا تو یہ حالت ہے کہ تو آگ کے قریب نہیں گزر سکتا، لیکن ابراہیم آگ کے اندر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اسے۔ میں اعلان کرتی ہوں میرا باپ نمرود جھوٹا ہے، ابراہیم بھی سچا ہے اور اس کا رب بھی۔ جان قربان کر دی۔ اب جو موضوع ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم نے بیٹا قربان کر دیا، کہا میرے راہ پر اپنی پیاری چیز قربان کرو، 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ فرمایا ابراہیم اٹھا نال پیار ہے۔ خیال آیا ایک دن میں
بچے کو دیکھ رہا تھا، وہ محبت کر رہا تھا، اسے اٹھایا اور پیار کیا، تو تب اللہ نے کہا تھا ابراہیم دعوے محبت دے میرے نال، پیار پترا نال، وہی اپنی پیاری چیز ذبح کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ نے بیٹے کو بلا کر کیا کہا؟ طبیعت حاضر ہے؟ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت تعاون کیا ہمارے مدرسے کے ساتھ۔ پچھلے سال سے تعداد زیادہ تھی، لیکن قسمت کی محرومی دیکھیے کہ جو کھال پچھلے سال ہم نے 500 کی بیچی، اس مرتبہ 50 میں بھی مشکل بھی تھی۔ لیکن یہ سالانہ بجٹ ہوتا ہے، ہر مدرسہ اسی کے ساتھ چلتا ہے کہ چلو قربانی کی کھالیں اکٹھی ہوئی۔ میں اور میرے بڑے بھائی جان، چھوٹے بھائی قاری حفیظ الرحمان صاحب، ہماری پوری قاری محمد عبداللہ ظہیر صاحب، یہ سارے ہمارے پوری ٹیم سارا دن لگے رہے، لیکن شام کو جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ تو لگتا ہے 2 مہینے کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ہم کبھی گھبرائے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے دین کی خدمت کے ادارے ہیں، آپ نے اور میں نے نہیں چلانے، یہ خود چلانے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تعلق دہشت گردوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق نبی کے محبت کرنے والوں سے ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا، اور قرآن کہتا ہے، پڑھ دیں قرآن؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا، تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ ادھر اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکائی اور کیا کہا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ نہیں ایک مرتبہ اس انداز سے کہو کہ آپ کی آواز مینا میں بیٹھنے والے حاجیوں تک پہنچ جائے۔ ابا جان جیسے آپ کو حکم ملا، انہوں نے تو کہا مجھے خواب میں نے دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن بیٹے نے کہا ابا جیسے آپ کو حکم ملا ہے، اس لیے کہ ابراہیم بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ میں اور آپ خواب دیکھیں تو سچے بھی ہو جائیں اور کبھی جھوٹے بھی ہو جائیں۔ اکثر خوابوں کا تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ کیا دیکھا، اور ان خواب کو اگر یاد بھی رکھا جائے تو تعبیر کا پتہ نہیں چلتا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہ بھی علم رویا، یہ بھی علم رویا، خواب کا بھی علم ہے جس کی تعبیر بتانے کے لیے۔ اور خواب جو دیکھا کرو، یہ میری نصیحت ہے، جو خواب دیکھو ہر ایک کو بتایا نہ کرو۔ ارے خواب اگر اچھا نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر خواب برا نظر آئے تو اللہ سے استغفار کیا کرو، یا خواب انہیں بتایا کرو جو خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ میرا اور آپ کا خواب تو کبھی سچا ہو اور کبھی جھوٹا ہو، لیکن جو خواب نبی دیکھے وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، وہ سچا ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام رب کی رضا پر
اسماعیل علیہ السلام باپ کی رضا پر دونوں ایک دوسرے رب کی رضا اور باپ کی رضا پر راضی ہوئے، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب گردن پہ چھری رکھی، ادھر چھری رکھی تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں ذرا دروازے کھولو، تم کہتے تھے پیدا نہ کر، تم کہتے تھے پیدا نہ کرو، یہ فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے، لڑائی کریں گے، دنگا فساد کریں گے۔ فرشتوں میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج تک بتاؤ کسی فرشتے نے میرے نام پر جان قربان کی ہے؟ اور جب بھی کسی قربانی کا وقت آیا تو حضرت انسان نے قربانی عطا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری رکھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، حکم کس کا تھا؟ بولو، حکم اللہ کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہو گئے، لیکن جو ہی چھری چلنے لگی، پہلے آگ کو حکم دیا، آگ خیال کرنا، جلانا نہ، پھر چھری کو کہا چھری تیرا کام، مولا میرا کام ہے، جہاں چلوں تو کاٹ دوں، پر میں چھری خیال کریں، چل دی راہ میں کٹے نہ، چل دی راہ میں پر کٹے نہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، لیکن جب پٹی اتار کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے، اور جانور ذبح ہو گیا، مینڈا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا مجھے کہا کہ بیٹا قربان کر، فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تیرا خواب سچا ہو گیا، مولا بچایا۔ سچا تو تب ہوتا جب قربان ہوتا۔ فرمایا اگر آج اسماعیل ذبح ہو جاتا تو میری قدرت نے دیکھا ہے، کیوں بچایا؟ یا اللہ تو نے خود حکم دیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا اللہ حکم بھی تیرا، میں تیری رضا پر راضی، بیٹا میری محبت پہ راضی، ہم دونوں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے سر تسلیم خم کیا، لیکن بچایا کیوں؟ اب سنو شاہی جامعہ مسجد توتلا میں آنے والوں، عید قربان کے تیسرے دن میں آنے والوں، میں بارے دیگر دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شدید گرمی کے موسم میں بھی آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ میرے مالک تیرے نبی نے فرمایا یہ ایام تشریق بھی ہیں اور یہ قربانی کے دن بھی ہیں، میرے مالک تجھے ان بڑے دن کا واسطہ، میں نہیں جانتا کہ ان کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی نااتفاقی کی وجہ سے پریشان ہوگا، مختلف لوگ، مختلف چہرے، مختلف ذہن اور مختلف پریشانیاں ہوں گی۔ اے اللہ تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اس بڑے دن کا صدقہ ہر ایک بندے کی جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا کیوں؟ اس کی حکمت دیکھیے۔ یہ سارا معاملہ جو اللہ نے پورا ایک ماقبل بنایا، ماحول بنایا، حالات بنائے، تو پھر اسماعیل کو بچایا کیوں؟ اب سنو، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم قد
صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے آپ کے خواب کو سچا کر دکھایا، اور پھر کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو جس میں بھی ہم نے آزمایا، اور میرا ابراہیم پورا اترتا گیا۔ جان مانگی تو اللہ کی راہ میں جان دے دی، مال مانگا تو مال دے دیا، اولاد مانگی تو اولاد دے دی، اور پھر اس کا انعام کیا دیا؟ ایک بہت بڑا جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان دی، مال دیا، اولاد دی، تو انعام کیا ملا؟ اللہ فرماتے ہم نے انعام یہ دیا، انی جائلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ میرے راہ پر قربان کرو، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی چھری سے بچایا کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیارے ابراہیم تم میرا نبی ہے، نام تیرا ابراہیم ہے، لقب تیرا خلیل ہے۔ اے ابراہیم، خلیل کا مطلب ہے گہرا دوست۔ تو نے مال دیا تو میں نے مال مانگا، میں نے مال مانگا تو تو نے مال دے دیا، میں نے جان مانگی تو تو نے جان دے دی، آج میں نے بچہ مانگا اور تو نے وہ بھی پیش کر دیا، لیکن میں نے ابراہیم تیرے ہاتھوں سے اپنے سیدنا اسماعیل کو کیوں بچایا؟ یا اللہ وجہ سنو میرے نبی کے غلاموں، کہا پیارے ابراہیم، اسی اگر آج میرا نبی اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہو جاتے، اس سے حضرت عدنان نہیں آنا تھا، عدنان سے مضر نہیں آنا تھا، حضرت مضر سے نظر نہیں آنا تھا، حضرت نظر سے مالک نہیں آنا تھا، حضرت مالک سے فہر نہیں آنا تھا، حضرت فہر سے عبد مناف نہیں آنا تھا، عبد مناف سے حضرت سیدنا ہاشم نہیں آنا تھا، حضرت ہاشم سے عبد المطلب نہیں آنا تھا، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ نے آنا تھا، اور عبداللہ سے ہی تو میرے محمد نے آنا تھا۔ ہم نے اپنے نبی کو میں کو تو آدھے بکرہ عید گوشت دے کھامن دا تاثر نظر نہیں آنا، پتہ نہیں گوشت گیا کتا ہے، اللہ جان دے۔ ہون پتہ لگ سی ذرا نعرے تے جواب دو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مل کر جواب دے، نعرے حیدری۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچایا کہ میرے نبی نے آنا تھا۔ اگر آج اسماعیل ذبح ہو جاتا قیامت تک روایت بن جاتی، لیکن اللہ فرماتے ہم نے اپنے ان محبوب کے صدقے انسانیت کو بچایا، اور انسانیت کو بچایا کس کے صدقے؟ محمد عربی کے صدقے بچایا۔ باقی مضمون اگلے جمعے سنت یاد آفر۔